لوگوں قرآن وہ کتاب ہے، قاری اگر سعودی عرب کا ہو، قاری اگر مکہ کا ہو، اس کی آواز سن لے، قاری اگر میانی ٹاؤن کا ہو، اس کی آواز سن لے، قاری اگر چچا کا ہو، اس کی آواز سن لے، قاری اگر کراچی کا ہو، قاری رحیم یار خان کا ہو، قاری خیبر پختونخوا کا ہو، کوئی بھی ہو، آواز انداز ویسا ہے، لہجہ ویسا ہے، الفاظ ویسے ہے، کوئی شک نہیں ہے جس طرح قرآن کوئی شک نہیں ہے، لہجے میں بھی کوئی شک نہیں ہے، انداز بھی ایک ہے، مولانا انداز بھی ایک ہے، قرآن میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے، اگر کوئی شک کرتا ہے وہ مسلمان وَقَفَى وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَىٰ مَن لَا نَبِيَّ بَعْدَهُ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا صدق الله العظيم کتاب سادہ رہے گی کب تک، کبھی تو آغاز باب ہوگا، کتاب سادہ رہے گی کب تک، کبھی تو آغاز باب ہوگا، اجاڑ ڈالے جنہوں نے بستی، کبھی تو ان کا حساب ہوگا، اور سکون سے صحرا میں بسنے والوں ذرا رتو کا مزاج سمجھو، جو آج کا دن سکون سے گزرا تو کل کا موسم خراب ہوگا، اور سحر کی خوشیاں منانے والوں سحر کے تیور بتا رہے ہیں، ابھی تو اتنی گھٹن بڑھے گی کہ سانس لینا محال ہوگا، اور وہ دن گئے جب ہر ایک ستم کو عطائے محبوب کہتے خوش تھے، وہ دن گئے جب ہر ایک ستم کو عطائے محبوب کہتے خوش تھے، اب اٹھے گی ہم پر کوئی اینٹ تو پتھر اس کا جواب ہوگا انشاءاللہ۔ اور لبوں پر سجا کر آیت قرآن نکلے ہیں، صحابہ پر مر مٹنے کا لیے ارمان نکلے ہیں، لبوں پر سجا کر آیت قرآن نکلے ہیں، صحابہ پر مر مٹنے کا لیے ارمان نکلے ہیں، اگر زمانہ تلا ہے ہماری جان لینے پر، سو پھر اس زمانے کو بتا دو ہم ہتھیلی پر سجا کر اپنی جان نکلے، اور بھیجتا ہوں لفظوں کے پیالے خرید لو، بھیجتا ہوں لفظوں کے پیالے خرید لو، شبیلوں کا سفر ہے کچھ اجالے خرید لو، مجھ سے نہ ہوگا گستاخ رسول کا احترام، میری زباں بندی کے واسطے تالے خرید لو، اور جو ہوں فرعون میں ان کو خدا کہہ دوں یہ مشکل ہے، جو ہوں فرعون میں ان کو خدا کہہ دوں یہ مشکل ہے، جو ہو دجال میں ان کو انبیاء کہہ دوں یہ مشکل ہے، مجھے سینے پہ لٹکا دو مجھے زنجیر پہنا دو مگر میں رہزنوں کو رہنما کہہ دوں یہ مشکل ہے، اور جو ہو قرآن اور اصحاب رسول کے دشمن علیہ مرتدوں کو مسلمان کہہ دوں یہ مشکل ہے۔ میرے واجب الاحترام قابل عزت احترام معزز مکرم محترم ذی وقار عزیز ساتھیوں، توحید و سنت کے پروانوں اور میرے ہم مشن ہم سفر ساتھیوں، آج کی رات بھی عظیم ہے اور ویسے رمضان کا پورا مہینہ بھی عظیم ہے،
پھر آج کی رات تو ویسے ہی عظیم تھی، لیکن آج جو آپ کی مسجد میں ختم القرآن ہوا یہ بھی بہت عظیم اور خوش قسمتی کی بات ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ آپ حضرات ماشاءاللہ سبحان اللہ نہیں کہتے، کب سے میں دیکھ رہا ہوں، میں شروع سے بیٹھا ہوں ابھی تک آپ حضرات سبحان اللہ نہیں کہتے۔ لگتا ہے آپ کو سبحان اللہ کی فضیلت سنا دینی چاہیے، سنانی چاہیے بھائی، ابھی بھی نہیں نکلتی پھر میں کیا کروں گا سنا کر، تب بھی آپ کچھ نہ بولیں، پھر کیا، یا تو آپ کو سمجھ نہیں آ رہی یا پھر میں ٹھیک نہیں بول رہا، ان دونوں باتوں میں سے ایک ہو سکتی ہے۔ سبحان اللہ کی فضیلت یہ ہے کہ جنت جو ہے یہ خالی پلاٹ ہے، علماء کرام موجود ہیں، جنت جو ہے روایات میں مختلف آتا ہے، لیکن ایک روایت جو میری نظروں سے گزری اس میں یہ کہ جنت ایک خالی پلاٹ ہے، جب آپ یہاں سے کچھ کہتے ہیں، کچھ پڑھتے ہیں، اپنے اعمال کرتے ہیں تو اس میں وہ درخت لگائے جاتے ہیں، اسی طرح سبحان اللہ کہنے سے جنت میں ایک درخت لگتا ہے، کیا لگتا ہے بھائی؟ سبحان اللہ پھر بھی نہیں ہے، سبحان اللہ بھائی جنت میں لگتا ہے درخت۔ اب یہ درخت کیا دنیا کی درخت کی طرح ہے؟ علماء کرام یہ درخت کیا دنیا کی درخت کی طرح ہے؟ نہیں، کیا دور سے آپ ایسی سبحان اللہ بولیں کہ یہاں یہ دور دور جتنے گھر ہیں یہاں تک آواز جائے، بولیں گے تو بھائی یہ درخت لگتا ہے، شاید لوگ سمجھتے ہیں یہ درخت ایسا ہوگا کہ جیسے دنیا کا درخت ہے، 5 فٹ اس طرف چھاؤں ہے تو 5 فٹ اس طرف ہے، 5 فٹ سامنے پیچھے آگے، تو یہ سمجھتے ہیں دنیا کے لوگ، نہیں، یہ درخت اتنا وسیع ہے اور اس کا سایہ اتنا زیادہ ہے، اس درخت کے نیچے سے اگر سن رہے ہیں توجہ ہے، اس درخت کے نیچے سے اگر عربی نسل کا گھوڑا 100 سال تک دوڑتا رہے تو اس درخت کا سایہ ختم نہیں ہوگا، پھر فضول ہو گیا زور سے بھائی ایک بات سن لے، سبحان اللہ کہنے سے نہ خرچہ ہوگا نہ پرچہ ہوگا، لیکن جنت میں کیا ہوگا؟ میرے دوستو آپ حضرات کے سامنے نعت خواہ حضرات، شعراء حضرات بہت ہی خوبصورت انداز میں شروع سے آخر تک بیٹھا ہوں، ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت انداز میں آپ حضرات کے جذبات کو گرما رہے تھے۔ بات یہ ہے وقت مختصر ہے، میں مختصر کروں گا کہ ایک مشہور واقعہ ہے امام عاصم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا، وہ ایک مرتبہ اپنی درسگاہ میں، علماء کرام اگر کچھ کمی پیشی ہو تو رہنمائی فرما لیجیے گا، تو وہ اپنی کلاس میں جیسے طلباء کو اسباق پڑھاتے ہیں، سبق پڑھا رہے تھے، تو ایک دن اچانک سے وہ قرآن پڑھ رہے تھے تو اچانک سے خوشبو آنے لگی، شاگردوں نے کہا کہ یہ خوشبو آ رہی ہے اور خوشبو ایسی عجیب ہے کہ یہ دنیا کی خوشبو لگتی نہیں، کیا ہے دنیا کی خوشبو لگتی نہیں۔ اب شاگردوں نے جب یہ بات کہی تو حضرت امام عاصم رحمۃ اللہ تعالی نے اس بات کو چھپانا چاہا تو چھپا دیا، اس وقت چھپا دیا بس خاموشی سے۔ تو جب حضرت امام عاصم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی علالت کے دن قریب ہوئے اور شدید بیمار ہوئے، اور جب وہ چارپائی پر لیٹے تھے یہاں تک کہ ان کی رخصتی کا جو وقت آ گیا تو انہوں نے انہی شاگردوں کو بلایا اور بلا کر کہا کہ بیٹو جو اس دن خوشبو آ رہی تھی میرے منہ سے اس کی وجہ میں آج بتانے جا رہا ہوں، یہ وجہ میں نے اللہ کے درمیان ایک پوشیدہ رکھی ہوئی تھی، میں بتانا نہیں چاہ رہا تھا۔ تو اس وقت وہ بتاتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں مسلسل جو قرآن پڑھتا ہوں تو مسلسل پڑھتا رہتا ہوں، بائک پر ہوں، سائیکل پر رہوں یا کہیں بھی رہوں، گھر پر سوتے وقت، اٹھتے وقت، بیٹھتے وقت مسلسل پڑھتا رہتا ہوں۔ تو ایک مرتبہ میں سونے سے قبل قرآن پڑھتا رہا اور سو گیا، سوتے ہوئے حضور علیہ السلام کے خواب میں زیارت ہوئی، کیا ہوئی؟ اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ اتنے
کے گنہگار ہیں، لگتا تو نہیں لیکن اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ تو حضور علیہ السلام کی زیارت ہوئی تو حضور علیہ السلام نے فرمایا اے عاصم تیرا قرآن کیا کہتے ہیں بولنا اور پڑھنا اللہ کے ہاں بہت مقبول ہے۔ حضرت امام عاصم رحمۃ اللہ سے حضور علیہ السلام کیا کہتے ہیں اپنے ہونٹ قریب کر میں تجھے بوسہ دے دوں۔ امام عاصم رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ لوگوں وہ دن تھا، اپنے شاگردوں سے کہتے ہیں وہ دن تھا اور آج کا دن ہے، جب بھی میں قرآن پڑھتا ہوں، جب بھی میں اللہ کا کلام پڑھتا ہوں میرے منہ سے خوشبو جاری ہے۔ سبحان اللہ۔ بات یہ ہے کہ قرآن بڑی عظیم کتاب ہے۔ کیا ہے؟ قرآن لا ریب کتاب ہے، قرآن بے شک کتاب ہے۔ اللہ کی توحید میں بھی کوئی شک نہیں ہے۔ اللہ نے جبرائیل علیہ السلام کو قرآن دیا اور جبرائیل علیہ السلام نے حضور علیہ السلام کے قلب اطہر پر اتارا، اس میں بھی کوئی شک ہے نہیں ہے۔ زور سے عقیدے کی باتیں باقی تقریر ہوتی رہے گی لیکن عقائد کی جو باتیں میں آپ کو بتاتا چلوں۔ قرآن دیکھیں معجزے دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے وقتی اور ایک ہوتا ہے دائمی۔ کیا؟ وقتی اور دائمی۔ انبیاء علیہ السلام کو معجزے ملے لیکن جتنے انبیاء علیہ السلام کو معجزے ملے وہ کیا ملے؟ وقتی معجزے ملے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو معجزہ ملا، وہ اپنا جو ہے نا کیا نام ہے عصا مبارک پھینکا کرتے تھے، تو پھینکا جب جادوگروں کے سامنے جتنے سانپ تھے سب کو نکل لیا، ایسا ہی ہوا۔ یہ بھی معجزہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا لیکن آگ نے اثر نہیں کیا۔ حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں اللہ تعالیٰ نے پالا اور پوسا۔ اسی طرح آگے آپ چلتے جاتے ہیں، حضور علیہ السلام دنیا میں تشریف لاتے ہیں۔ حضور علیہ السلام کے تشریف لانے کے بعد حضور علیہ السلام کے سامنے چند معجزات آتے ہیں، بہت سی چیزیں آتی ہیں، بہت سے مقامات آتے ہیں۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں حضور علیہ السلام خیبر کے موقع پر حضرت علی رضی اللہ عنہ کو پکارتے ہیں کہ علی کہاں ہے؟ صحابہ کرام کہتے ہیں وہ خیمے میں موجود ہیں۔ کہا کیا وجہ ہے؟ کہا کہ بھائی ان کی آنکھوں میں تکلیف ہے، آنسو آ رہے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ حضرت علی کو بلایا جائے۔ حضرت علی کو بلایا گیا، حضور علیہ السلام نے اپنا لعاب دائم نکالا، حضرت علی کی آنکھوں پر لگایا، آنکھیں درست ہو گئی۔ یہ کیا ہے؟ معجزہ۔ اور سے کیا ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو سانپ نے ڈھسا اور اس ڈھسنے کے بعد جو زخم ہوا، پھر اس زخم کی جو شدت اور تکلیف ہوئی، پھر حضرت حضور علیہ السلام نے اس زخم میں اپنا لعاب دہن لگایا، ٹھیک ہو گیا۔ تو یہ کیا تھا؟ زور سے کیا تھا؟ زور سے معجزہ تھا۔ جی ہاں میں یہ بتا رہا ہوں یہ بھی معجزہ تھا لیکن وقتی معجزہ تھا، یہ بھی وقتی معجزہ تھا۔ لیکن میں جو بات آپ کو بتانے چلا وہ یہ ہے، وہ قرآن کی بات ہے۔ قرآن وقتی معجزہ نہیں بلکہ تا قیامت کا معجزہ ہے۔ شریعت وقتی معجزہ نہیں تا قیامت معجزہ ہے۔ حضور کی ختم نبوت وقتی معجزہ نہیں ہے تا قیامت ہے۔ حضور کی عزت وقتی معجزہ نہیں ہے بلکہ دائمی معجزہ ہے۔ سمجھ آ گئی؟ سمجھ آ گئی؟ حضور علیہ السلام اور ان کی شریعت اور قرآن یہ کیا ہے؟ علماء کرام موجود ہیں، آپ پوچھ سکتے ہیں۔ یہ دائمی معجزہ ہے۔ کیا ہے؟ زور سے۔ ہمارا عقیدہ ہے قرآن میں کوئی شک نہیں ہے، ہمارا عقیدہ ہے قرآن میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے۔ اگر کوئی شک کرتا ہے وہ مسلمان۔ آپ کو میں ایک عجیب بات بتاؤں، دیکھیں قرآن ایسی کتاب ہے، لا ریب کتاب ہے، وہ تو ہے، لیکن قرآن کی خاصیت ایسی ہے کہ قرآن جس زبان میں اتاری گئی اس زبان میں پوری دنیا میں پڑھی جا رہی ہے کتاب ہے۔ یہ واحد کتاب ہے۔ تورات بھی آئی، زبور بھی آئی، انجیل بھی آئی، لیکن اسے تبدیل کیا گیا،
اسے مختلف قوموں نے اپنی زبان میں لانے کی کوشش کی گئی، لیکن لوگوں قرآن وہ کتاب ہے، قاری اگر سعودیہ عرب کا ہو، قاری اگر مکہ کا ہو، اس کی آواز سن لے، قاری اگر میانی ٹاؤن کا ہو، اس کی آواز سن لے، قاری اگر چچا کا ہو، اس کی آواز سن لے، قاری اگر کراچی کا ہو، قاری رحیم یار خان کا ہو، قاری خیبر پختونخوا کا ہو، کوئی بھی ہو، آواز انداز ویسا ہے، لہجہ ویسا ہے، الفاظ ویسے ہیں، کوئی شک نہیں ہے، جس طرح قرآن میں کوئی شک نہیں ہے، لہجے میں بھی کوئی شک نہیں ہے، انداز بھی ایک ہے، والا انداز بھی ایک ہے، کیا انداز کوئی شک نہیں ہے۔ آپ دیکھتے ہیں مختلف کتابیں آئی ہیں، وہ پھر چینج ہوتی جاتی ہیں، میں نے کہا قرآن میں کوئی شک نہیں ہے، ہمارا عقیدہ ہے، کیا ہے ہمارا عقیدہ ہے۔ آؤ کچھ لوگ کہتے ہیں بھئی ہم قرآن کے بغیر چلیں گے، کیا کہتے ہیں بھئی کچھ لوگ کیا کہتے ہیں، ہم قرآن سے ہٹ کر چلیں گے، ہم قرآن کو چھوڑ کر چلیں گے، ہم قرآن کو چھوڑ کر چلیں گے۔ میں ان سے کہنا چاہتا ہوں، آپ قرآن سے جو کچھ پوچھتے ہیں قرآن بتاتا ہے، آدم علیہ السلام کی تعریف پوچھتے ہیں قرآن بتاتا ہے، نوح علیہ السلام کا تذکرہ پوچھتے ہیں قرآن بتاتا ہے، ہارون علیہ السلام کا تذکرہ پوچھتے ہیں قرآن بتاتا ہے، لوط علیہ السلام کا تذکرہ پوچھتے ہیں قرآن بتاتا ہے، نوح علیہ السلام کا تذکرہ پوچھتے ہیں قرآن بتاتا ہے، شیش علیہ السلام کا تذکرہ پوچھتے ہیں قرآن بتاتا ہے، نوح علیہ السلام کا تذکرہ پوچھتے ہیں، ان کی قوم کا تذکرہ پوچھتے ہیں، ان کے قبیلے کا تذکرہ پوچھتے ہیں، یوسف علیہ السلام کا تذکرہ پوچھتے ہیں، یونس علیہ السلام کا تذکرہ پوچھتے ہیں، آپ جو کچھ پوچھتے ہیں، انبیاء علیہ السلام کی تعریف پوچھتے ہیں، انبیاء علیہ السلام کی شان پوچھتے ہیں قرآن بتاتا ہے، اللہ کی توحید پوچھتے ہیں قرآن بتاتا ہے، حضور کی ختم نبوت پوچھتے ہیں قرآن بتاتا ہے، حضور کی ناموس پوچھتے ہیں قرآن بتاتا ہے، حضور کی عصمت پوچھتے ہیں قرآن بتاتا ہے، جلال پوچھتے ہیں قرآن بتاتا ہے، جمال پوچھتے ہیں قرآن بتاتا ہے، جزائر پوچھتے ہیں قرآن بتاتا ہے، رعب پوچھتے ہیں قرآن بتاتا ہے، مرتبہ پوچھتے ہیں قرآن بتاتا ہے، دبدبہ پوچھتے ہیں قرآن بتاتا ہے، کردار پوچھتے ہیں قرآن بتاتا ہے، انگلی پوچھتے ہیں قرآن بتاتا ہے، آنکھیں پوچھتے ہیں قرآن بتاتا ہے، چہرہ پوچھتے ہیں قرآن بتاتا ہے، داڑھی پوچھتے ہیں قرآن بتاتا ہے، زلفیں پوچھتے ہیں قرآن بتاتا ہے، چلنا پوچھتے ہیں قرآن بتاتا ہے، اٹھنا پوچھتے ہیں قرآن بتاتا ہے، بیٹھنا پوچھتے ہیں قرآن بتاتا ہے، عظمت پوچھتے ہیں قرآن بتاتا ہے، مقام پوچھتے ہیں قرآن بتاتا ہے، دبدبہ پوچھتے ہیں قرآن بتاتا ہے، پدر پوچھتے ہیں قرآن بتاتا ہے، اور پوچھتے ہیں قرآن بتاتا ہے، ملین پوچھتے ہیں قرآن بتاتا ہے، طبیعت پوچھتے ہیں قرآن بتاتا ہے، جبر پوچھتے ہیں قرآن بتاتا ہے، فتح مکہ پوچھتے ہیں قرآن بتاتا ہے۔ آپ جو کچھ پوچھتے ہیں کون بتاتا ہے؟ کون بتاتا ہے؟ سب کچھ قرآن بتاتا ہے۔ وہ قرآن کو چھوڑ کر کہاں جا رہے ہو؟ سب کچھ قرآن بتاتا ہے، جو کچھ پوچھو گے قرآن بتائے گا، جو کچھ پوچھو گے قرآن بتائے گا۔ انکاریوں جاؤ قرآن کے علاوہ نوح علیہ السلام کی تاریخ مجھے ثابت کر کے دکھاؤ۔ انکاریوں جاؤ قرآن کے بغیر ابراہیم علیہ السلام کا قصہ اور واقعہ مجھے ثابت کر کے دکھاؤ۔ او انکار کرنے والوں جاؤ قرآن کے بغیر حضور علیہ السلام کو دنیا میں آنا ثابت کر کے دکھا دو۔ کر سکتا ہے کوئی مائی کلام کر سکتا ہے؟ کہتے ہیں کچھ لوگ آپ لوگ بڑے غصے والے ہیں، کیا کہتے ہیں بھائی؟ آپ لوگ بڑے غصے والے ہیں، آپ لوگ بڑے جلالی ہیں، آپ لوگ بڑے غصے میں آ جاتے ہیں، آپ حضرات کو بات کرنے کا طریقہ نہیں آتا، آپ کا مخاطب ہونے کا طریقہ نہیں آتا۔ معذرت کے ساتھ میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں، میں کسی پر تنقید نہیں کر رہا، میں کسی پر طنز نہیں کر رہا، میں کسی کے خلاف نہیں بول رہا، میری بات جو ہے وہ عقیدے کی بات ہے، میری بات جو ہے وہ غیرت کی بات ہے، کیونکہ میرے اکابرین نے، ہمارے اکابرین نے ہمیں جو درس دیا ہے وہ محبت کا درس بھی دیا ہے، لیکن دین کے دشمن کے خلاف غیرت کا درس بھی دیا ہے۔ زور سے کہتے ہیں بھائی آپ غصے میں آ جاتے ہیں، کیا ہو جاتا ہے بھائی؟ آپ غصے میں آ جاتے ہیں۔ کہتا ہے کیوں؟ میں نے کہا بھائی کیوں، کیا وجہ ہے؟ کہتا ہے بس آپ غصے میں آ جاتے ہیں۔
آپ کو بات آرام سے کرنی نہیں آتی. میں نے کہا ہمارا جلال ہمارا غصہ آپ لوگوں کے لیے نہیں بلکہ ان کے لیے جو قرآن کے دشمن ہیں. کس کے لیے؟ زور سے. یہ میں نہیں کہہ رہا، یہاں مجمع کہہ رہا ہے، یہ میری بات نہیں ہے. میں کہوں تو پھر مجھے مسلم کو میں غلط بھی ہو سکتا ہوں، لیکن میں نے یہاں مجمع سے سوال کر دیا ہے جو قرآن کا دشمن ہے ہم ان کے خلاف غصے میں ہیں، ہم غضب کا اظہار کرتے ہیں. جو ختم نبوت پر ٹاکے ڈالتے ہیں ہم غصے کا اظہار کرتے ہیں. جو نبوت پر حملہ کرتے ہیں ہم غصے آتے یا نہیں آتے. یہ تو ہمارے ایمان کا مسئلہ. بولو، یہ ہمارے ایمان کا مسئلہ ہے. تم جو کچھ کرو گے ہم غصے میں آئیں گے یا نہیں؟ ختم نبوت پر قرآن پر حملہ ہوگا خاموشی سے بیٹھ جائیں گے؟ بیٹھ جائیں گے. ابھی حال میں ہی ہائی لینڈ کے اندر ایسا ہی ہے. ہائی لینڈ کے اندر حال ہی میں واقعہ ہوا، توہین کی گئی اور توہین کرنے والا اپنے انداز میں توہین کرتا ہے. لیکن افسوس اے مسلمان تجھ پر تو مجھے تانے دیتا ہے. افسوس اے مسلمان تجھ پر تو مجھے تنقید کا نشانہ بناتا ہے. افسوس اے مسلمان تجھ پر تو مجھے جذباتی کہتا ہے. اے افسوس اے مسلمان تجھ پر افسوس ہے. میں تجھ پر ماتم کروں اگر اجازت ہو، میں تجھ پر روؤں اگر اجازت ہو. افسوس مسلمان تجھ پر تو مجھے جذباتی کہتا ہے. افسوس مسلمان تجھ پر حضور کی توہین ہوتی ہے اور تو مجھے کہتا ہے تھوڑا حکمت عملی سے چلے. کیا کریں بھائی؟ حکمت عملی سے چلے. چل تو سکتا ہے تو چل، حکمت عملی سے چل. تیرے باپ کو میں گالی دیتا ہوں تو حکمت عملی سے چل کر دکھا. چل سکتا کوئی؟ آپ کے والد صاحب یا بزرگ حضرات میں سے یہاں مجمع سے کوئی شخص گالی دے دے اٹھ کر، بچہ یا جوان، برداشت کریں گے کوئی؟ حالانکہ آپ کے والد نہیں ہے لیکن عمر کا تقاضا ہے، برداشت نہیں کریں گے. لیکن ہم امام الانبیاء کی توہین برداشت کریں؟ نہیں کر سکتے ہیں. اور جو کرے وہ کتنا بڑا بغیرت ہے. کتنا بڑا ہے؟ وہ بہت بڑا بغیرت ہے اور بہت سے بہت بڑا بغیرت ہے یا نہیں؟ اور جو صحابہ کی توہین برداشت کرے وہ سب سے بڑا بغیرت اور نہیں ہے. برداشت کر سکتے ہیں؟ ایمان کا مسئلہ ہے یا نہیں؟ بھائی ہم کہتے ہیں ہماری مال ہماری جان، ہماری آل ہماری اولاد، ہمارے ماں باپ، ہمارا گھر بار، ہمارا سب کچھ قرآن کی عظمت پر قربان اور صحابہ اور حضور کی عزت پر قربان. کہتے ہیں بھائی، یہ کہتے ہیں نا، کہتے ہیں بھائی زور سے کہتے ہیں بھائی. جب ہم یہ کہتے ہیں یہ کون کہتا ہے؟ مسلمان کہتا ہے نا. کافر تو نہیں کہتا، یہودی تو نہیں کہتا، سکھ تو نہیں کہتا، عیسائی تو نہیں کہتا، مجوسی تو نہیں کہتا، رافضی تو نہیں کہتا. کون کہتا ہے؟ کون؟ مسلمان کہتا ہے. اور یہی مسلمان جب حضور کی ختم نبوت پر حملہ ہوتا ہے کہتے ہیں مولوی صاحب تھوڑا تحمل سے بات کریں، ہتھکڑی آ جائے گی. مولوی صاحب تھوڑے صبر سے بات کریں، ہتھکڑی آ جائے گی. تھوڑے رک کر بات کریں، جذبات کو کنٹرول میں رکھیں. قرآن پر حملہ ہو چکا ہے، بغیرت میں کیسے جذبات کو کنٹرول میں رکھوں؟ وہ بغیرت حضور کی سمتے حملہ ہو چکا ہے، میں کیسے جذبات کو کنٹرول میں رکھوں؟ مجھے بتا تو یہ کس دن سے کہہ رہا ہے؟ کل قیامت کے دن تو کیا منہ دکھائے گا؟ کل قیامت کے دن تو کس دن سے جائے گا؟ کل حوض کوثر پر تو کس دن سے جائے گا؟ تو کس چہرے کو لینا چاہے گا؟ اس بات کو لے کر جائے گا کہ میں نے دنیا میں ایک آتا تعامل سے بیچ دو بھائی ہتھکڑی آ جائے گی. بات سیدھی ہے، ہتھکڑی آئے گی. ہاں ہتھکڑی آئے گی. ختم نبوت کا پرچار کریں گے، صحابہ کا قرآن کا پرچار کریں گے، اسلام کا پرچار کریں گے. چاہتے نہیں دے دیں گے، کٹنا پڑا کٹ جائیں گے. بیوی بچے بیوہ کرنے پڑے کروا دیں گے. بچے یتیم کروانے پڑے کروا دیں گے انشاءاللہ. نبوت پر حملہ برداشت نہیں کریں. دیکھیں وہ جو
کیا کہتے ہیں اس کا فضائل والی تقریر اور مسائل والی تقریر آپ انشاءاللہ مولی عمر فاروق صاحب سے سن لیں گے، لیکن اس وقت جو ضرورت ہے وہ یہ ہے، میں جو سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ حضرات کے اور تمام مسلمانوں کے جذبات کو ابھارا جائے۔ دیکھو دشمن اتنی بڑی تیاری کر رہا ہے کہ خدا کی قسم ہم سوچیں نا تو ہماری جو تیاری ہے نا وہ کچھ بھی نہیں ہے، وہ آٹے میں نمک کے برابر بھی نہیں ہے۔ میں اتنا کہہ دوں کہ دشمن اس وقت جو تیاری کر رہا ہے، ہم اگر کچھ کہیں، ہم اگر حضور کی ختم نبوت کے محافظ بنے تو ہمیں کیا کہتے ہیں؟ دہشت گرد ہو۔ کیا کہتے ہیں بھائی؟ دہشت گرد ہو۔ ہم اگر ختم نبوت کے لیے، ہم اگر قرآن کی ناموس کے لیے، ہم اگر صحابہ کی عزت اور ناموس کے لیے کوئی کام سر انجام دیتے ہیں، کہتے ہیں بھائی دہشت گرد ہے۔ کیا کہتے ہیں بھائی؟ دہشت گردی کر رہے ہیں۔ لیکن وہاں سے توہین کرنے والا، تکفیر کرنے والا، گالیاں دینے والا، تنقید کرنے والا، نقص نکالنے والا، وہ کیا ہو جاتا ہے؟ وہ امن پسند ہو جاتا ہے، وہ ان کا پیارا ہو جاتا ہے۔ لیکن افسوس کی بات ہے ہم صرف تقریریں مزے کے لیے نہ سنیں، بلکہ اس کے لیے سنیں کہ ہمارا ایمان مضبوط ہو، ہم قرآن کے قاری پیدا کریں، ہم قرآن کے دائی پیدا کریں۔ وہ تنقید کرنے والے، میں تجھ سے کہنا چاہتا ہوں تو تنقید کرتا رہے، تیری تنقید تو زمین اور آسمان بھر دے، تو لکھ لکھ کر بھر دے، لیکن حضور کی ختم نبوت میں بھی کوئی فرق نہیں آنا، حضور کی صحابہ کی عظمت میں بھی کوئی فرق نہیں آنا، قرآن کی عظمت میں بھی کوئی فرق نہیں آنا، اسلام کی عظمت میں بھی کوئی فرق نہیں آنا۔ لیکن بات سیدھی ہے، ہم مسلمان بے غیرت نہیں ہیں، ہم مسلمان جب بھی آتے ہیں میدان میں آتے ہیں اور غیرت سے آتے ہیں، کیونکہ ہمارے اکابرین نے کیا دیا ہے؟ ادھر سے غیرت کا درس دیا ہے، ہمارے اکابرین نے غیرت کا درس دیا ہے۔ اور تم امن کی بات ان سے کہو، جنہیں کہو تم آرام سے بیٹھ جاؤ، ہم کام کریں گے آگے۔ لیکن بات یہ ہے ہم نے تو ابو بکر صدیق کی تاریخ پڑھی ہے، ہم نے تو حضرت عمر کی تاریخ پڑھی ہے، ہم نے ابو بکر صدیق کا جنگ یمامہ کے میدان میں رخ کرنا دیکھا ہے، ہم نے تو ابو بکر صدیق کو جنگ احد کے میدان میں اترنا دیکھا ہے۔ ہم کیسے برداشت کر لیں؟ ہم نے تو یمامہ کے میدان میں 70 حافظ حفاظ 700 حفاظ شہید ہوئے ہیں، ہم نے تو یہ دیکھا ہے 700 حفاظ شہید ہو چکے تھے جنگ یمامہ کے میدان میں، 1200 شہداء کی لاشیں تڑپ رہی تھی، 700 شہداء کی لاشیں تڑپ رہی تھی۔ ہم نے یہ عزم کر لیا تھا، ہم نے پڑھنے کے بعد عزم کر لیا تھا، ہم نے دیکھنے کے بعد عزم کر لیا تھا، ہم نے نام لینے کے بعد عزم کر لیا تھا کہ جائیں گے، مر جائیں گے، لیکن قرآن پر حضور کی ختم نبوت پر آج برداشت نہیں کریں گے۔ ہمارا غصے میں آنا مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، ہمارا غصے میں آنا، ہمارا جلال میں آنا دشمن ختم نبوت کے خلاف ہے، ہمارا غصے میں آنا، ہمارا جلال میں آنا دشمن اسلام کے خلاف ہے، ہمارا غصے میں آنا، ہمارا جلالی بننا، ہمارا روب میں آنا، ہمارا دبدبے میں آنا دشمن کے خلاف ہے۔ ہمارا کسی سے کسی قسم کا کوئی اختلاف نہیں ہے، ختم نبوت اور قرآن کی حفاظت کے لیے، ناموس رسالت، ناموس صحابہ کی حفاظت کے لیے، ان کے تقدس کے لیے، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، حنفی، شافعی، مالکی، ہم ایک ہے، متحد ہے، متفق ہے۔ ہم تو یہی درس دے رہے ہیں نا، ہم یہ درس دے رہے ہیں، بریلوی بھی ہمارے بھائی ہیں، ہم یہ درس دے رہے ہیں، آؤ ہمارے ساتھ چلو، آؤ قاری صاحب کا ساتھ دو۔ اہل حدیث اگر یہاں کوئی ہو میں ان سے بھی کہتا ہوں، میں ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں، دستہ گزارش کرتا ہوں، قاری صاحب ادارہ تعمیر کر رہے ہیں، قاری صاحب محنت کر رہے ہیں، ان کا ساتھ دو، انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں جب انشاءاللہ یہی علاقہ ہوگا اور اتحاد امت کانفرنس ہوئے گی، اور اس میں انشاءاللہ تعالی بڑی بات نہیں کہہ رہا، اللہ نے زندگی دی، اللہ نے ہمت دی تو انشاءاللہ بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث کے علماء آئیں گے اور قرآن کی عظمت بھی بیان کریں گے، ختم نبوت کا ڈنکا بھی بجائیں گے، اسلام کا ڈنکا بھی بجائیں گے، صحابہ کی ناموس کا، عظمت کا پیرا بھی دیں گے انشاءاللہ، کریں گے کوشش، قاری صاحب کا ساتھ دیں گے، قاری صاحب کا ساتھ دیں گے انشاءاللہ، دیں گے۔ قرآن کو اگر
پہاڑوں پر اتارا جاتا تو قرآن کے اتارنے کی وجہ سے پہاڑ برداشت نہ کر پاتے اور پہاڑ کیا ہو جاتے؟ ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ قرآن اتنی عظیم کتاب ہے، قرآن اتنی بابرکت کتاب ہے، قرآن بڑی عظمت والی کتاب ہے، اس کو سمجھنا بہت مشکل ہے، اس کو سمجھنا بہت آسان ہے، یہ بات الگ ہے، لیکن پڑھنے والا بتا دیتا ہے کہ ایک رمضان سے آج 28ویں 29ویں شب قرآن پڑھ کے اس بچے کو آپ دیکھیں تو ایک پتلا سا جسم ہے، اس بچے کو آپ دیکھیں ایک چھوٹا سا وجود ہے، اس پہ اگر کوئی چماٹا مارے تو بیچارہ برداشت نہ کر پائے، لیکن جب قرآن کی بات آتی ہے یہ بچہ محفوظ کر کے آپ تک پڑھاتا ہے۔ دیکھیں قرآن اور عصری تعلیم ہے، ہم اس کے مخالف نہیں ہیں، قرآن کے مقابلے میں عصری تعلیم ہے، ہم اس کے مخالف نہیں، ہم کہتے ہیں بھائی عصری تعلیم تو واجب کے درجے میں، کیا ہے؟ عصری تعلیم واجب کے درجے میں، لیکن بات کہنے کی جو یہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہر عصری تعلیم حاصل کرنے والا، ہر میٹرک اور انجینئرنگ کورس کر کے، ڈاکٹر کا کورس کر کے وہ نئے ایجاد کرتا ہے، کیا کرتا ہے؟ نئے مسائل چھیڑتا ہے، نئے مسائل لاتا ہے، کہتا ہے بھائی 2021 میں جس مسئلے پر ریسرچنگ ہوئی وہ ٹھیک ہے، لیکن اب جو دور بدل گیا ہے 2023 آ گیا تو اب یہ پرانی ہو چکی ہے، یہ بات پرانی ہو چکی ہے۔ بات یہ ہے انگریزی تعلیم میں، عصری تعلیم اور قرآنی تعلیم میں بات اور فرق یہ ہے کہ قرآنی تعلیم 1400 سال پہلے سے آیا، قرآنی تعلیم جو 1400 سال پہلے سے وجود میں آئی وہ آج پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے، اور پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے بلا شک پھیلی ہوئی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، پاکستان تک آ گئی لیکن اس میں کوئی تبدیلی اور تغیر نہیں آئی، کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے۔ آپ پوچھیں گے کہ اس بچے نے قرآن پڑھا، اس بچے نے قرآن اپنے استاد سے پڑھا، اس بچے سے آپ پوچھیں گے اپنا سلسلہ بتا، یہ بچہ اپنا سلسلہ بتائے گا، یہ کہے گا میں نے فلاں استاد سے پڑھا، پھر یہ کہے گا میں نے پنجاب کے فلاں استاد سے پڑھا، پنجاب کا استاد کہے گا میں نے فلاں سے پڑھا، بنوری سے پڑھا، مفتی محمود رحمت اللہ سے پڑھا، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی سے پڑھا، شاہ عبدالغنی سے پڑھا، شاہ اسماعیل شہید سے پڑھا، اس طرح یہ سلسلہ چلتا جائے گا، کڑی در کڑی چلتی جائے گی، مدینے کی کڑی میں یہ کڑی پہنچے گی، جا کر پھر یہ مدینے کی کڑی میں صرف نہیں پہنچے گی لیکن یہ روضہ رسول تک پہنچ جائے گی، اور پہنچنے کے بعد آخر میں یہی آئے گا یہ قرآن حضور سے ابو ہریرہ نے پڑھا، یہ قرآن حضور سے ابو بکر نے پڑھا، یہ قرآن حضور سے ابو طلحہ نے پڑھا، یہ قرآن حضور سے شبیر نے پڑھا، یہ قرآن حضور سے طلحہ نے پڑھا، یہ قرآن حضور سے عمر نے پڑھا، یہ قرآن حضور سے عثمان نے پڑھا، یہ قرآن حضور سے علی نے پڑھا، یہ قرآن حضور سے سعد نے پڑھا، یہ قرآن حضور سے سعید نے پڑھا، یہ قرآن حضور سے عبد الرحمن بن عوف نے پڑھا، یہ قرآن حضور سے نبی کے جانثاروں نے پڑھا، نبی کے وفاداروں نے پڑھا، نبی کے وفا شیاروں نے پڑھا، نبی پر سب کچھ کو کر دینے والوں نے پڑھا، اور پوری دنیا میں پوری دنیا میں اسلام کی عظمت کا ڈنکا بچایا۔ پھر میں پوچھنا چاہتا ہوں قرآن سب سے پہلے صفہ کے چبوترے میں کسے پڑھا؟ نبی سے جو قرآن پڑھنے والے تھے وہ کون تھے؟ کون تھے؟ نبی سے جو آیتیں پڑھی وہ پڑھنے والے کون تھے؟ پڑھانے والے کون تھے؟ پڑھانے والے کون تھے؟ پڑھنے والے کون تھے؟ نبی نے نماز پڑھائی، پیچھے پڑھنے والے کون تھے؟ نبی نے مسائل سکھائے، پیچھے سیکھنے والے کون تھے؟ نبی بدر میں گئے، پیچھے جانے والے کون تھے؟ نبی احد میں گئے، پیچھے سنائی کون تھے؟ نبی حنین میں گئے، پیچھے جانے والے کون تھے؟ نبی حنین میں گئے، پیچھے کھڑے ہونے والے کون تھے؟ کون تھے؟ نبی تبوک میں گئے، پیچھے تلوار نکال کر دشمن کا مقابلہ کرنے والے کون تھے؟ کون تھے؟ کون تھے؟ کون تھے؟ جانثار کون تھے؟ وفادار کون تھے؟ وفاشیار کون تھے؟ پہلے کاری کون تھے؟ پہلے
مجاہد کون تھے؟ پہلے غازی کون تھے؟ پہلے شہید کون تھے؟ پہلے وفادار کون تھے؟ پہلے قربانیاں دینے والے کون تھے؟ کون تھے؟ وہ نبی سے کلمہ پڑھ کر پوری دنیا میں پھیلنے والے کون تھے؟ وہ زور سے کون تھے؟ مجاہدوں کی طرح کون تھے؟ غازیوں کی طرح کون تھے؟ جانساروں کی طرح کون تھے؟ کٹ جانے والے کون تھے؟ صحابہ 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 اس وقت پورے مجمع کو فرشتوں نے گھیرا ہوا ہے. یہ اس وقت جو عالم ہے یہاں سے لے کر آخری عرش کی اللہ کی کرسی تک فرشتوں نے جمگٹا لگایا ہوا ہے. اور اس جمگٹے میں اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھتے ہیں فرشتوں بتاؤ میرے بندے کیا کر رہے ہیں؟ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ صحابہ 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 سلمان تازہ ہو جائے گا. بولیں زور سے صحابہ 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 جرأت سے صحابہ ہمت سے صحابہ بہادری سے صحابہ غیرت سے صحابہ ہمت سے صحابہ دشمن کے سامنے صحابہ 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 ہتھکڑیاں صحابہ کالیاں صحابہ چہر جانے پر صحابہ سلاحوں کے پیچھے صحابہ سوریا صحابہ غیرت سے صحابہ پاکستان میں صحابہ پشاور میں صحابہ سکر میں صحابہ سن میں صحابہ بلوچستان میں صحابہ پوری دنیا میں پھیلنے والے صحابہ 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 کچھ شعر مجاہد ہوشنا کچھ شعر مجاہد ہوشنا تعمیر خلافت پیدا کر کیوں فرقے ہوتا ہے اب ایک جوان کو پیدا کر تو بھی ترقی دنیا میں اسباب تجارت پیدا کر قانون کی دولت ٹھکرا دے عثمان کی دولت پیدا کر اسلام کا دم تو بنتا ہے کفار کا بھی کیوں بنتا ہے ارے یا تو اسلام کا نام لے یا شوق شہادت پیدا کر پھر سکے کرا گھبرائے نہ حالات بدلنے والے ہیں جو کان پہ بن کر آئے تھے وہ لبے ٹلنے والے ہیں مظلوموں کی ناہوں میں شہادت ردائے دیتی ہے یہ جال قبض سیادوں کے افسانے کرنے والے ہیں ہمتی نہیں طوفانوں میں جذبوں کو ہمارے چھین سکے تم جتنا ہم کو تباہوں کے ہمارے بچلنے والے ہیں انشاءاللہ جب بھی صحابہ پر قرآن پر حملہ ہوگا ہم یہ صدا لگائیں گے ادھر آج کر بلان آزمائے تم دیر آزمائے ہم قرآن اور صحابہ کی محبت میں چکا